السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ رب العزت کے بلانے والے مؤذن کی آواز سنی اور اسے کوئی ایسا عذر بھی لاحق نہیں ہے جو اس کی پکار پر دوڑ پڑنے سے روکتا ہو، تو اس کی وہ نماز جو اس نے اکیلے پڑھی ہے قیامت کے دن قبول نہ کی جائے گی۔ لوگوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عذر سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سی چیز عذر بنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈر اور بیماری۔ ڈر سے مراد جان کی ہلاکت کا ڈر ہے، کسی دشمن کی وجہ سے یا درندے کی وجہ سے اور سانپ کی وجہ سے۔ مرض سے مراد وہ حالت ہے جس کی وجہ سے آدمی مسجد تک نہیں جا سکتا، مثلاً شدید طوفانی ہوا، بارش اور معمول سے زیادہ سردی ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ٹھنڈے ممالک کی سردی عذر نہیں ہے، بلکہ گرم علاقوں میں بعض اوقات سخت سردی آ جاتی ہے اور یہ ان کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ ایسی سردی بلا شبہ عذر بن سکتی ہے، اور اسی طرح عین وقت پر آدمی کو اگر پیشاب یا پاخانہ کی حاجت محسوس ہو تو یہ بھی عذر میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارا حال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے اس شخص کے جو منافق ہو۔ اس کا نفاق معلوم تھا، اور سوائے مریض کے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے تو پھر بھی دو آدمیوں کے سہارے مسجد تک پہنچتے اور جماعت میں شرکت کرتے۔ نیز عبداللہ بن مسعود نے اسی سلسلے میں مزید کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنت الہدیٰ سکھائی، اور سنت الہدیٰ میں سے نماز بھی ہے جو اس مسجد میں پڑھی جائے جس میں اذان ہوتی ہے۔ سنین الہدیٰ اس سنت کو کہا جاتا ہے جنہیں دین اسلام میں قانونی حیثیت حاصل ہے، اور امت کو حکم دیا گیا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مطیع و فرمانبردار بندے کی حیثیت سے کل قیامت میں اللہ سے ملے تو اسے ان 5 نمازوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنین الہدیٰ کی تعلیم دی ہے، اور یہ نمازیں سنین الہدیٰ میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے کہ یہ منافق لوگ
اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو صراط مستقیم کو گم کر دو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔